سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والوں، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال بکھرے اور خود غبار آلود ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث مبارک میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ رزق کے متعلق جو حکم اپنے انبیاء و رسل کو دیا ہے، وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ نیز اس حدیث میں رزق حلال کو قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ بکھرے ہوئے حال مسافر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر اس کی غذا اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ گویا رزق حلال اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔